اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امت کا طریقہ نماز پر اجماع کیوں نہ ہو سکا؟ اجماع ہی ہے میرے بھائی، دیکھیں بیسک سٹرکچر نماز کی ایک جیسی ہے۔ چار بندے بیٹھے ہوئے ایک جگہ، ایک کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، ایک کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ایک کا بازو ٹوٹا ہوا ہے اور ایک سلامت ہے، چاروں کو انسان ہی بولا جائے گا نا؟ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ تین انسان ہے اور یہ چوتھا نہیں ہے، یہ چوتھا صرف اکیلا انسان ہے باقی نہیں ہے، صرف ہم کمزوری کا ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے رفع الیدین کے ساتھ نماز ایک پرفیکٹ نماز ہے۔ میں نے کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے رفع الیدین کے اوپر۔ پہلے رفع الیدین کے اوپر نہیں، صرف رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کی بات کر رہا ہوں جو کنٹروورشل ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جوتیاں بھی پیلی پہنے، جیبوں میں مسواکیں لگائے، جب رفع الیدین کی باری آئے تو کہ سنت ہی ہے نا، چھوڑ دی تو کیا ہوئی؟ اور یہ ان کی جوڈیشری کی ورڈنگ ہے۔ علیحدہ سے ورڈنگ یہ ہے کہ مکھیاں مار دینے، بت رکھ کے آتے تھے، یہ منسوخ ہے۔ نفرت کرتے ہیں، نہ صرف چھوڑتے ہیں بلکہ سنت سے نفرت کرتے ہیں۔ اب ان کو کوئی بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی جو ہے، تم کہتے ہو پیرانے پیر ہیں، پوری زندگی اس بیچاروں کو تو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا ہوتا، رفع الیدین سے پڑھتے رہے، اور وہ عملی سکتے ہیں۔ تسی کیوں انفی ہو؟ پیر عملی تے مرید انفی ایک ہے یار۔ وہ کہتے ہیں جی ایک پیر دے ہو جاؤ، ایک ہی ہے کہ یعنی آپ کے نزدیک آپ کے پیر کی نماز ہی غلط ہے تو مرید کس گال دے ہو تسی؟ اس بیچارے کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا نماز کا طریقہ کیا تھا۔ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں۔ عبد القادر جیلانی آج قبر سے نکلے اور کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ کے لیے بتا رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کسی کے ساتھ کہ ان کے عقیدے کیا تھے۔ ظاہر ہے عبد القادر جیلانی نہ صحابی، نہ تابعی، نہ تبع تابعی، 5ویں صدی ہجری میں آئے، 6 میں فوت ہوئے، ان سے پہلے کے مسلمان بھی موجود ہیں۔ ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے اوور آل سٹرکچر کے اوپر اجماع ہے، اسی لیے سنی شیعہ کے پیچھے، شیعہ سنی کے پیچھے، وہابی سنی کے پیچھے، سنی وہابی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک کے قیام کا وقت ہے دوسرے کے سجدے کا وقت آ جائے۔ بیسک سٹرکچر کیا ہے؟ قیام کے بعد ہر رکعت میں ایک رکوع، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، پھر 2 سجدے کرنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، 4 رکعتوں کے بعد نماز کو مکمل کر دینا۔ خروج بالسنعی ہی ہے، چاہے وہ سلام کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ یہاں پہ اہل سنت زیادہ تر سلام پھیرتے ہیں اور شیعہ نہیں پھیرتے۔ ثاقب اکبر صاحب نے مجھے خود بتایا، انہوں نے جو اس وقت مفتی اعظم ہے ایران کے، خامنائی صاحب، ان کے پیچھے کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، انہوں نے دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرا ہے۔ تو یہاں پہ ایک تھوڑے ہارڈ لائنر ہوئے میں، ٹھیک ہے، نماز سے وہ بھی نکل رہے ہوتے ہیں، ہم بھی، وہ اس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، لیکن بیسک سٹرکچر ایک جیسی ہے۔ باقی جو قنوت پڑھنا ہے یہ تو ایک اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ تو اہل سنت کے ہاں بھی انڈونیشیا میں، ملیشیا میں ہمارے ارشاد بھائی رہے ہیں، ملیشیا میں وہ فجر میں پڑھتے ہیں قنوت۔ ہاں، ہمارے نزدیک تو وہ منسوخ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے 1 مہینہ پڑھی تھی، البتہ وہ اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اپنی اصل میں تو موجود ہے، لیکن بیسک سٹرکچر نماز کی وہی ہے۔ باقی یہ جو رفع الیدین کے یا باقی چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹیوں کا ذکر آیا ہے، اس سے ایک بیٹی لیں گے، چار ہی بیٹیاں جی۔ ایران کے بہت سے شیعہ علماء نبی الاسلام کی بیٹیاں بھی 4 مانتے ہیں، اور سید کا غیر سید سے نکاح بھی درست مانتے ہیں۔ امام خمینی کا اپنا داماد غیر سید ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا غالی رافضی، سب سے بڑا، یعنی اس دور کا عبداللہ ابن سبا دیکھنا ہے نا اگر، تو یاسر الحبیب ہے، وہ بھی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے، تو باقیوں تو چھوڑ دیں۔ یعنی جو موقع کوئی نہ جانے دے خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرنے کا، جو اما عائشہ کی بھی تکفیر کرے سلام اللہ علیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں مانتا ہے وہ۔ اقامت میں اذان کے الفاظ ایک دفعہ پڑھنا افضل ہے، 2 ایک دفعہ ہی ہے میرے بھائی، بخاری میں واضح حدیث ہے، نبی الاسلام اذان کے دورے اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرماتے تھے۔ البتہ جب ترجیح والی اذان ہو جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ کہا جائے، اس کی اقامت حنفیوں والی ہوگی، جو ابو داؤد میں ڈبل اقامت۔ اور اس سنت پہ بھی اہل حدیث عمل کرتے ہیں،
وہ فجر کی اذان کبھی کبھار ترجیح والی دیتے ہیں اور پھر اقامت وہ ڈبل پڑھتے ہیں، باقی اقامت اکیلی ہے جی۔ کیا شمعون نبی تھے؟ تھوڑا سا ان کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ واللہ عالم جی، اسرائیلی جو انبیاء کے جو واقعات ہیں نا جی، وہ قصص الانبیاء میں آپ کو مل جائیں گے، کوئی اتھینٹسٹی کے ساتھ تو ہم اس طرح بیان نہیں کر سکتے، سوائے جو چیزیں ہمارے ہاں ملتی ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام پیدائشی ختنہ ہوا تھا؟ واللہ عالم جی، ہمارے علم میں نہیں ہے، سنا تو ہم نے بھی یہی ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی مصیبت کھڑی کر لے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ختنے خود کیے تھے تیشے کے ساتھ، اور لوگ اسے مسلمانی بیٹھنا کہتے ہیں، داڑھی کو مسلمانی بیٹھنا نہیں کہتے۔ حالانکہ داڑھی سے آپ کمپیئر کریں نا ختنہ کروانے کو تو داڑھی بڑی سنت ہے، لیکن اس کو کوئی مسلمانی بیٹھنا نہیں کہتا، الٹا مائیں کہتی ہے دودھ نہیں بخشائیں گے، داڑھی مڑا، اور ختنے کے اندر مسلمانی ڈالی ہوئی ہے پوری۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر تک مسلمان ہی تھے، یہ بعد میں سنت ابراہیمی بنی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، 80 سال کی عمر میں انہوں نے ختنہ کیا۔ فطرت میں سے ہے، کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ناخن کاٹنا، ختنہ کرنا، مونچھیں پس کرنا، بغلوں کے بال ختم کرنا، اور زیر ناف بال۔ اور مسلم شریف میں 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے، اور داڑھی کا تو اس حوالے سے حکم میں کہتا ہوں قرآن میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، سورۃ النساء نمبر 119۔ شیطان نے کہا تھا میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو، تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، عورت کو نہیں دی۔ جو مرد داڑھی منڈاتا ہے وہ تخلیق کو بدلتا ہے، البتہ اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، چاہے چھوٹی سی ہو، وہ پھر بندہ حرام کی کیٹیگری سے نکل جائے گا۔ ہاں مٹھی رکھے سنت ہے، افضل ہے، ہم تو نہیں مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے، کئی بال ابھی بھی لمبے ہیں، لیکن اگر کوئی اتنی داڑھی رکھتا ہے کہ چہرے کی کھال چھپ جائے تو وہ حرمت والی کیٹیگری سے باہر نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں میرا موقف غلام سو سعیدی صاحب کے ساتھ ہے، اور ان سے بھی پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے پہلی دفعہ یہ جرت کی تھی یہ بات کرنے کی۔ باقی یہ جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جی مٹھی سے اتنی سی بھی کم ہو گئی تو وہ ملعن ہے اور فاسق ہے فلاں، یہ سب کہانی ہے۔ سلسلہ ویسیہ کی کیا حقیقت ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کرنٹ شاہ میرا ایک آپ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر۔ یہ سیدنا اویس کرنی کے ساتھ انہوں نے اس طرح اس کی نسبت بنائی ہوئی ہے کہ جس طرح اویس کرنی جو تھے نا، ان کی نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ ملاقات تو نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ تابعین میں سے بہترین شخص ہے اویس ابن عامر القرنی، اور مولا علی اور حضرت عمر کو حکم دیا تھا ان سے دعا کروانے کا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک افضل شخص اپنے سے کم افضل شخص سے بھی دعا کروا سکتا ہے۔ ظاہر ہے مولا علی اور حضرت عمر کے مقابلے پہ تو نہیں تھے وہ، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ المستدرک للحاکم میں ہے کہ حضرت اویس کرنی جنہوں نے پوری زندگی ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاری ہے، لیکن جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے قدموں میں حاضر ہوئے ہیں، بیعت کی ہے، حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے امیر شام کے خلاف وہ شہید ہوئے ہیں جنگ صفین میں اویس کرنی، لیکن دوسری طرف حضرت علی حضرت عمر نے ان سے دعا بھی کروائی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی جگہ ایک معاملہ۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں تھی، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی، تو اس کو انہوں نے پلی لیا کہ ایک پیر اور مرید کی ڈائریکٹ ملاقات نہ ہو، قبر پہ جا کے کوئی فیض لے لے یا اس کے مرنے کے بعد لے لے، اور اس کو سلسلہ اویسیہ کا نام دیا انہوں نے۔ اس لیے آپ اس کی سند کو متصل نہیں پائیں گے، یعنی ابو الحسن خرقانی کی بیعت لکھی ہوئی ہے بایزید بستامی کے ساتھ، دونوں کے مرنے اور پیدائش میں 40 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے، اور بایزید بستامی کی بیعت لکھی ہے امام جعفر سے، نام بایزید تے بیعت امام جعفر دی، اسی تے 8 بایزید نہ لکھوائی ہے اپنے نال۔ اچھا، وہاں پہ بھی اتنا بڑا ڈفرنس ہے، وہ نہیں قبر پہ جا کے روحانی طور پہ بیعت ہوئے ہیں، تو وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ باقی وہ سلسلے جتنے مرضی بنا لیں، جب بات ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بخاری کی حدیث لے آئیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ کو 2 علوم دیے تھے، تو ابو ہریرہ تو آپ کے کسی سلسلے میں آتے ہی نہیں ہے، کہانی ادھرو کراندے ہوتے، عمارت اتنے کھڑی کیتی ہوئی ہے، وہ تو بخاری میں موجود ہے
کہ بنو امیہ کے ان لڑکوں کے نام بتائے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، وہ اس کو کہتے تھے دوسرا علم ایسا کہ میں ظاہر کر دوں تو تم میری گردن کاٹ دو، کیونکہ بنو امیہ حکومت میں تھے. اس میں علم لدنی تو ہے ہی نہیں کہیں. اچھا ان کو پتا ہے کہ علم لدنی کی باتیں ایسی پٹھی ہیں کہ گردن ہی لینی چاہیے تھی. ظاہر ہے چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ایسے تھانوی رسول اللہ گردن ہی لیندی ہے نا. شکر کرو حضرت عمر نہیں ہے لون گیا تو گردنا ورنہ میں تو علمی اختلاف ہی کروں گا. کوئی غیر شرعی کام اپنے سامنے ہوتا دیکھیں تو کیا روز محشر ہم سے پوچھا جائے گا. ہر بندے کی ڈومین بھائی علیحدہ ہے، ہر جگہ نہیں آپ نے لچ تلنا. آپ صرف پابند ہے اپنی فیملی کے. او انفسکم واہلیکم نارا. پھر جس کو اللہ تعالیٰ جو بڑا منصب دیتا ہے، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. ایک حکمران اپنی رعیت کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد اپنے گھر والوں پر ہے، اس سے پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنی اپنی ڈومین میں دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ جسے قرآن کہ پہلے صفحے کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور وہ کہہ دیا افریقہ کے جنگلوں میں جو بغیر کلمے کے جا رہے ہیں انہوں میں کلمہ پڑھانا ہے. تو آج 20 سال پہلے بھی جماعت ہی نکلیا سا کیوں نہیں سلمان بھائی تو اردو 6 نمبر ہی پڑھتا سا 20 سال بعد بھی ہوں بھی پرائمری دے اسٹوڈنٹ ہے. تو کیا گین کیا؟ یہ لائف سٹوری میں آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی کیا ہے؟ بتائیں دنیا میں کون سا ٹیچر ہے جس کے اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ فر آیات اور حدیث بیان کرتے ہوں؟ 20 سال لگانے سے نہیں، 20 دن ہی ساری ویڈیو سن کے. اور تہاڈی جماعتیں لوگ 40 سال لا کے بھی کورے دے کورے رہنے نے. ہاں دسو منو انبیاء کی وراثت کنہوں نے تھامی ہوئی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اہل علم کو ہے، ڈگری والے مولوی نہیں، اہل علم. یہ ہے تبدیلی میرے بھائی. آج سے پہلے یہ کہتے ہیں نا بڑی بزرگوں کی خدمات ہیں. مجھے بتائیں اگر ان بزرگوں کی خدمات تھیں تو ہمارے آباء و اجداد کو حدیث پتہ ہونی چاہیے تھی. مسلم کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ خدمات تھی. چند ایک رٹے رٹائے جملے سنے ہوئے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری زندگی پڑھتے رہے اور اللہ کے فضل سے فجر پڑھنے کے بعد مزار پہ بھی حاضری دے کے ادھر بھی مانگ کے آئے. مزار دے نال مسجد وچ پڑھ کے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور سلام پھیرنے کے بعد اوتھے بابا جی کو بھی مانگ کے آئے. اے تواڈے بزرگاں نے دین دی خدمت سی جے. 1000 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے. بخاری کا ترجمہ بھی 1920 میں علامہ وحید الزمان نے کیا. یعنی 8 سے 100 سال پہلے پہلی دفعہ اردو زبان میں بخاری آئی ہے. تو مجھے بتائیں ہمارے باؤ اجداد کو کیا پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جنہوں نے بتانا تھا وہ آج نہیں بتا رہے، الٹا کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے. میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے کہ جب عام بندے کے ہاتھ میں قرآن حدیث ہے. یا صحابہ تابعین تبع تابعین ایک دوسرے کو قرآن و سنت کوٹ کرتے تھے یا آج کا بچہ کوٹ کرتا ہے، ورنہ نہیں. پاکستان بننے سے پہلے ذرا قیام پاکستان کی ریلیاں اور جلسے دیکھیں. کوئی آپ کو داڑھی والا نظر آتا ہے؟ اور یار مودودی صاحب کی بھی داڑھی نہیں تھی، انہوں نے بھی بعد میں رکھی ہے. عورتیں چھاڑ دو. ہاں ٹوپیاں رکھنے سے شیر ہوندے سن. عورتیں کیا برقعے میں پھرتی تھی؟ چادر کر لی. وہ جو آج کل گاؤں میں جس طرح کا چل رہا ہے نا پردہ، لولا لنگڑا یہ ہوتا تھا. آج جائیں اسلام آباد کے کالج کے باہر کھڑے ہوں، ہزاروں بچیاں آپ کو پورے برقعے میں نظر آئیں گی. یہ مبارک دور کبھی اسلام نے دیکھا تھا؟ آپ پرانے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں. جائیں اسلام آباد میں جا کے دیکھیں، آپ کو اگر 100 نمازی نظر آ رہا ہے تو 90 چھوٹے چھوٹی عمروں کے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جن کے باپ داداؤں نے 70-80 سال کی عمر میں صرف تاش بیٹھ کے کھیلے تھے. داڑھی اس وقت بھی نہیں رکھی تھی، بلکہ وصیت کی تھی کہ مرنے تو بعد داڑھی میری تو منڈنی ہے. ہاں کس مبارک دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مبارک دور صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اب آیا ہے. باقی وہ سارا غلامی کا دور تھا، چاہے وہ انگریزوں کی غلامی ہو، چاہے مولویوں کی غلامی ہو، چاہے یہ جو کلٹ بنے ہوئے فرقے ان کی غلامی ہو. آج لوگ نکلے ہیں غلامی سے باہر. تو آپ کا کام نہیں ہے کہ جا کے ہر جگہ، یہ حکمران کا کام ہے، اس طرح علماء کا کام ہے. علماء بھی جو ایکسپرٹ ہے نا اپنی فیلڈ کے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک عام بندے کو آپ جا کے تو قادیانیوں کے سامنے بٹھا دیں گے. انہیں چشتی رسول اللہ سامنے رہتا تھے
تہاڈا مولوی تے فارغ. ہاں ہمیں ایک اسٹوڈنٹ نے فون کیا 2017 کا نا خادم رضوی صاحب کا دھرنا چل رہا تھا. ان دنوں میں نا ایک بھائی نے فون کیا عثمان بھائی کے نمبر پہ, میری بات کروائی انہوں نے. تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں ختم نبوت پہ کام کرتا ہوں. جو بندہ دنیا میں کوئی کچھ کام نہیں نہ کر رہا وہ ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں وہ دیکھیں نا ناصر مدنی کی جس نے پٹائی کی تھی, بعد میں صلح ہوئی اس پیر کے ساتھ, دونوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا ہم انشاءاللہ مل کے ختم نبوت پہ کام کریں گے, نہ توحید پہ کام کریں گے نہ قرآن و سنت پہ کام کریں گے, کیونکہ پاکستان میں اینٹی قادیانی ہونا یہ اسلام ہے. اور ان لوگوں کا اسلام ہے جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ, اشرفی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, بلکہ ایک معاویہ رسول اللہ بھی ہے جے, ہاں تاریخ تبریز, وہ بھی میں کس داڑے کڈاں گا پورا انشاءاللہ. جن کے ابوں نے یہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں یا انڈورس کیا ہوا ہے وہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے نا بڑا پکا سا منہ بنا کے اسے فون پہ کہا, میں نے کہا یار آپ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے. کہتا نہیں میں نے پیجز بنائے ہوئے ہیں اس پہ میں یہ کرتا ہوں. میں نے کہا ختم نبوت پہ تو صرف ایک بندہ کام کر رہا ہے, تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اس کے کاپی رائٹس تو میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے دھرنا دیا ہوا خادم رضوی صاحب نے. میں نے کہا نہیں, خادم رضوی صاحب نے ختم نبوت پہ تو نہیں دیا ہوا دھرنا. ختم نبوت پہ تو دھرنا تب ہوتا ہے جب شبیر بدرس کے بعد دھرنا ہوتا ہے کہ اشبہ اس میں سے نکالو چشتی رسول اللہ, یا جامعہ اشرفیہ کے باہر ہوتا ہے کہ بھی عالمداد رسالے کا دفاع کرنا چھاڑ دو. میں نے کہا یہ اینٹی قادیانی کام آپ کر رہے ہیں, ختم نبوت کام نہیں ہے یہ. ختم نبوت کا مطلب ہے چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی اور دجال ہو, دونوں کو آپ ایک لاٹھی سے آنکیں گے. کہنے لگا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اپنے پیج کا نام چینج کرو, یہ ختم نبوت نہ لکھا کرو, اینٹی قادیانی لکھا کرو. ختم نبوت کے رائٹ صرف ادھر ہے, جنہیں لینے ادھر آؤ. ٹھیک ہے, کتنے یقین کریں اس وقت جو قادیانی مسلمان ہو کے آپ کے یہ وی لاگس بنا رہے ہیں نا, اور بڑا فخریہ بتا رہے ہیں ہم نے اتنے قادیانی چینج کر لیے. ہمیں جب علیحدگی میں ملتے ہیں میں کہتا ہوں یار چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ پہ کہنا کیوں منوان لگے جو انہوں کو تو چندہ لے رہے ہیں, انہوں کی گڈی تے سفر کرنے ہیں, جلسے بھی ساڈے وہی رکھاندے نے, کتنے مرمان لگے ہو. تو میں نے کہا یار پھر یہ کون سے دین کی خدمت ہو رہی ہے. اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قادیانی چینج نہیں ہوتے تھے. ہماری دعوت سے اتنے قادیانی کو چینج ہو گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہوں گے اگر نہیں ہوتا تو تسی بھی بلاؤ تو چندہ اکٹھا کرو, پر ایک کام نہیں اسی کر سکتے نا یار. پوری فیملیز چینج ہوئی ہیں. ایک ہی پوائنٹ ان کا اٹکا ہوا تھا کہ ان کے ابے پڑھائیں تو معرفت, ہمارا پڑھائے تو یہ کفر کہتے ہیں. تو میری ویڈیو جب ریکارڈ ہوئی قادیانیوں کو دعوت اصلاح, قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے, یہ 2 ویڈیوز میں سمجھتا ہوں PhD تھیسیز ہیں. کسی بڑے سے بڑے قادیانی کو دکھائیں اور اسے کہے کہ آ جا بات کری جو دلائل سامنے رکھیں. تسی ادھے بھی پہ رہے کہ فلانا ٹائلٹ چ مر گیا, فلانا ادھر مر گیا. تو آڈے جتنے مرے نا سانو پتہ ہے, چھڑ دو, کوئی علمی گل کرو. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں. شکل نہیں دیکھی جاتی جسے طاعون ہوا ہو, اتنے موٹے موٹے پھوڑے نکلتے ہیں پورے جسم پہ, پیپ پڑتی ہے. تو اسی سے سمجھ آئے گا کہ وہ فاتح یرموک سن, رومن امپائر گرانے والے تھے, تو وہ تو جناب لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہنا سی پڑھو لا الہ الا اللہ, تے لمبے پہ تے ٹور گئے اللہ کول. چھڑ دو یہ گلاں. نعت خواں حضرات اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھولا, مائیا, منٹھار وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اگر تو وہ الفاظ ایسے ہیں نا جو, اب میں ان الفاظ کو چھوڑ کے میں جنرل آپ کو بتا دیتا ہوں, کسی بھی زبان میں جو رسپیکٹیبل الفاظ ہیں نا کسی بڑی پرسنالٹی کے لیے جو آپ یوز کرتے ہیں, وہ نبی الاسلام کے لیے اگر کوئی یوز کرتا ہے اور اس میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ کئی لوگوں نے اس کو مصیبت بنایا جی عشق رسول نہ کہیں آپ کے محبت رسول. اب مجھے بتائیں اس کا کیا لینا دینا کوئی علمی ڈسکشن کے ساتھ؟ نہیں جی کوئی شخص اپنی ماں کو کہہ سکتا ہے مجھے تجھ سے عشق ہے, یہ جذباتی جملے. اللہ کے بندو, جب کوئی لفظ کسی زبان میں مستعمل ہو جائے تو پھر اس کو اس طریقے سے ہی مانا جاتا ہے. فارسی میں لفظ تھا ناؤ خدا, کشتی کا نگہبان. ملاح کو کہتے ہیں ناؤ خدا, ناؤ کہتے ہیں کشتی کو, خدا کہتے ہیں نگہبان کو. یہ مختصر ہو کے نا خدا بن گیا. اللہ کے لیے بھی خدا کا لفظ بولا جائے, وہ کہتے نہیں جو وہ تو فلاں بت سی, یار چھوڑ دے,
اسٹیبلش فارسی میں اس وقت خدا کا معنی ہے جس کی پرستش کی جائے. اسی لیے مولانا مودودی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, لا الہ الا اللہ. انہوں نے الہ کا ترجمہ کر دیا خدا, معبود. تو یہ الفاظ کے ساتھ نہ کھلواڑ کیا کریں, اس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی شخص اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے, بس یہ دیکھ لیں اس میں کوئی توہین. ویسے تو میں آپ کو احادیث سے ایسے الفاظ, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تصدیق کریں گے, یعنی آپ دیکھیں صحابہ کرام حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دوست, میرے خلیل نے مجھے خبر دی, اور وہ نبی الاسلام کا ذکر کرتے ہیں. اب ہم اگر کہیں بول دیں کہ میرے دوست کا فرمان ہے, میرے دوست جن کی قبر مدینہ شریف میں محمد رسول اللہ, لوگ تیرا دوست, وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. ٹھیک ہے, خلیلی کہنے سے مراد یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے ان کو اپنا ہم پلہ مان لیا تھا, ایک محبت کا اظہار کیا. تو اس طریقے سے جو محبت کے اظہار کے طور پر, اسی طریقے سے بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کی میت کے اوپر مرثیہ پڑھا ہے حضرت علی نے, میں تو اسے مرثیہ اور نوحہ ہی کہتا ہوں, صحیح والا نوحہ, مدنی نوحہ, کہ تو وہ شخص تھا جس کے اعمال پہ مجھے رشک تھا. میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر یہ کیا. مجھے امید تھی تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے. دو ساتھیوں کے ساتھ آپ ہوتے تو کہتے کہ حضرت ذرا الفاظ کا چناؤ ٹھیک طرح کریں, اپنے ایک ساتھی اور اپنے پیغمبر آقا و مولا, تسی دو ساتھی, یعنی حضرت ابو بکر عمر نو تسی رسول اللہ دے برابر کر دیتا ہے. اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھیں. خدا کے لیے الفاظ کے چناؤ کے اوپر نہ جائیں. ایسے ایسے وہ چیزیں پکڑتے نہیں, جی یہ لفظ آپ نے جو کہہ دیا نا جناب اس سے یہ ہو گیا, جی بسم اللہ کا ترجمہ شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے نہیں ہویا, شروع تو شروع ہوا ہے, تسی کرو اللہ دے نام تو شروع, تو تسی بسم اللہ بدل لو, اللہ الذی باسمہ ابدہ اے کر دو. بھئی عربی سے اللہ تو پہلے ہی بسم اللہ آیا ہے نا, سین جو ہے اللہ سے پہلے ہی آئی بھی ہے نا. سلمان بھائی آپ بجائے بات سننے کے سوال لکھنے مصروف ہیں, آپ کو کچھ نہیں ملنا, نہ میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں کیونکہ پرچیاں تو آ چکی ہیں, اس لیے آپ جو سن رہے ہیں نا وہ سنیں, ہاں چھوڑ دیں سوال لکھنے, یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. جو بات ہو رہی ہے وہ سنیں, ٹھیک ہے نا. کوئی تجھے یار سوال نہیں پوچھ رہا جی, تو میں ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی, میں پرچی پڑھ کے نا جاؤ فلانی ویڈیو دیکھ لو, ٹھیک ہے جی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل. کیا اسلام میں مکان یا زرعی زمین گروی رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے جی, گروی رکھ سکتے ہیں, ایون کسی حد تک اس سے نفع بھی اٹھا سکتے ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ بکری اگر کوئی گروی رکھواتا ہے کسی کے پاس اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کے عوض جتنا اس کا اس پہ خرچہ ہو رہا ہے نا اتنا دودھ اس میں سے لے سکتا ہے, یہ جائز ہے. اسی طریقے سے جو آپ کرائے کے اوپر زمین دیتے ہیں وہ جائز ہے, لیکن اس میں یاد رکھیے گا جب آپ سلیپنگ پارٹنر کے طور پر ہوتے ہیں نا کسی کے ساتھ, کہ محنت آپ کی ہوگی زمین میری ہوگی, تو پھر نقصان کی صورت میں سارا نقصان مالک نے برداشت کرنا ہے. محنت کرنے والے کی محنت ضائع ہوگی اور مالک کی انویسٹمنٹ ضائع ہوگی. اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ آدھے تو بھرے گا اس کو, اس بیچارے کے تو پہلے ہی کوئی شے نہیں تھی, وہ آپ کی زمین پہ کام کر رہا تھا, اس کی محنت ضائع گئی, اس کی محنت ضائع ہوئی, آپ کی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی. تو یہ بیلنس اس معاملے میں ہوگا, سب کا اتفاق ہے. بعض اوقات مغرب کی نماز کی طرح عشاء کے وتر بھول سے پڑھ لیتا ہوں, دعائے قنوت بھول جاتا ہوں, سلام پھیر لیتا ہوں. نہیں, وتر ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. دعائے قنوت کے بغیر بھی المصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے, عبداللہ بن عمر بعض اوقات جان بوجھ کر بھی قنوت وتر کی دعا چھوڑ دیتے تھے, جائز ہے, ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آج کے معاشرے میں ایک نوجوان کا کیا کردار ہونا چاہیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ ہر معاشرے میں ہر زمانے میں نوجوان کا کردار یہی ہے کہ بھائی دین سیکھے. یعنی دنیاوی تعلیم کے لیے تو وہ 10 بندوں سے مشورہ کرتا ہے اس کا باپ کہ کس اسکول میں داخل کراؤں, اور اگر اس کا پیر کہہ دینا ٹاٹ والے اسکول پاس ہی بھی تو پڑے تھا, ہو گیا پیر صاحب ٹھیک ہے. لیکن دین کے معاملے میں پیر وہ اونٹ پٹانگ ماتے بھی مانے گا, بتائے گا نا وہ مان لے گا. دین میں اس کو جاہل کو امام مانا ہوا ہے اور دنیا میں وہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں. تو سرکار دین میں بھی آپ ذرا کمپیئر کروا لیا کریں نا کہ
جو یہ بات کر رہا ہے اس کے مخالفین بھی کوئی بات کر رہے ہیں اس کی بھی بات سن لو. تو پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق دے چلے ہیں. نہیں عقل والے انڈیا پاکستان دیکھیں کتنے ہوشیار ہیں. علموں بس کریو یار, انہوں پتہ لگ گیا سی کہ جو علم کی طرف آیا تھے اسی فارغ. اس لیے نا علم کو بین کر دو. اللہ تو اپنے نبی کو بھی کہہ رہا ہے قل رب زدنی علما. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ تو فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت تو صرف اہل علم کو ہے. اور یہ آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ علموں بس کریو یار. مراد یہ کہ علمی گل نہ کرو, کہانیاں کراؤ. تو کہانیاں تو اڈیاں کیوں سرکار؟ ہاں تو اڈی قبراں تو اگر چشمے نکل دینے تو شیعہ دے پنجے چوں بھی چشمے نکل دینے, تو اڈیاں ہی کیوں کہانیاں پھر؟ ہاں نہ اتوں نکل دے نہ اتوں, ادھر گٹر لیک ہوا ہوتا ہے, اتنے پیچھے کوئی اتوں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ایسا کہ وہ پانی نکلتا ہے. ہاں سٹیل دے پنجے چوں نہیں پانی نکلتا سرکار. اور پھر وہ جناب ایسی ایسی کہانی ہے جی, وہ جدھر سر مبارک رکھا تھا اج بھی 10 محرم والے دن اتنے جناب جگہ سوئی ہو جاتی ہے. سرکار چھڑ دو پھر بی بی سی اور سی این این بلاؤ, پوری دنیا نو مسلمان کر لو. یہ دکھا کے کوئی بات کرنے والی کرے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ. میری نظر میں اس وقت فزیکل اگر کوئی معجزہ دنیا میں موجود ہے نا, قرآن تو اصل معجزہ ہے نا نبی الاسلام کا. فزیکلی اگر کوئی معجزہ موجود ہے تو وہ آب زمزم ہے, لیکن اس کی بھی آپ کو حفاظت کرنی پڑ رہی ہے. اس میں بھی گٹر کا پانی ملا, اس میں بھی بیماریاں آ گئیں. سعودی حکومت نے کروڑوں ریال لگائے ہیں وہ ساری لائنیں سیدھی کرنے کے لیے. یہاں آپ کسی کو بتائیں کہ بھئی یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ گٹر کے پانی میں بھی ایک زمزم کا قطرہ ملا دیں سارا زمزم بن جاتا ہے. سرکار گٹر کے پانی نے زمزم کو بیماری والا پانی بنا دیا ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر پھر ساری اپنی سیٹنگ کی ہے. جنہوں شوق ہے ٹھیک ہے لے آؤ زمزم, میں بھی زہر پا کے دینا وا, تسی بسم اللہ پڑھ کے پیو. سارے اولیاء اللہ فارغ ہو ایک دن جان چھوٹے ساڈی. کیا اسلام میں 4 شادیاں کرنے کا حکم ہے یا اجازت ہے؟ جی اجازت ہے جی, حکم کتوں ہے؟ حکم تو نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھیں تو نبی الاسلام نے بھی شادی ایک ہی کی ہے. ہاں جب تک سیدہ ختیجہ زندہ رہی ہے نا 24 سال تک نبی الاسلام نے دوسری شادی نہیں کی. یہ جس طرح آپ کو یہ علماء نے اس معاملے میں ڈالا ہوا ہے نا کہ وہ پہلے اپنی شاگردنیاں بناتے ہیں, بعد میں وہ مدرسہ کھول کے دیتے ہیں, وہ بن جاتی ہیں, وہ ان کی وہ آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. جب وہ چاچیاں جو ہے نا جب آپ کی کلاس فیلو ہوتی ہیں بعد میں چاچیاں بن جاتی ہیں. یہ میرے بھائی نبی الاسلام نے تو شادی ایک ہی کی ہے. بعد میں بھی جو آپ کی شادی بالکل جو آخری 10 سال کے اندر باقی شادیاں ہیں ان کی بھی ایک پوری حکمت ہے. ادروائز نبی الاسلام نے جو اپنا گولڈن پیریڈ ہے وہ ایک بیوی کے ساتھ ہی گزارا ہے 24 سال. اگر یہ 4 شادیوں کا حکم ہوتا تو نبی الاسلام پہلے دن سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اجازت ہے, کوئی شک نہیں, کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے. اور اس کے لیے وہ جو بخاری کی حدیث کو غلط کوٹ کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں, اس میں تو یہ الفاظ نہیں ہے. اس میں تو انہوں نے شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ مجرد زندگی گزارتے ہیں اور شادی کو عیب سمجھتے ہیں, اس کے اوپر ابن عباس نے رد کیا کہ شادی کوئی عیب کا کام نہیں ہے. دیکھو جو سب سے بہترین شخص تھا نا اس نے کئی شادیاں کی ہوئی تھیں, یعنی نبی علیہ السلام. انہوں پھڑ کے بناتا ہے کہ بھی جڑا زیادہ بیاہ کرتا ہے وہ زیادہ چنگا ہوتا ہے, زیادہ بدنامی ہوتا ہے آج کل تے. اچھا جی, قرآن میں تو ہے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. ہاں یہ دیکھیں قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. تو آپ نے کرنا ضرور کریں اور اعلانیہ کریں. چھپ کے تو بدکاری ہوتی ہے. انہوں نے سب چھپا کے یہ دوسری تیسری کی ہوتی ہیں, وہ بعد میں کھلتی ہیں تو پیٹ سے آپا ڈلتا ہے. اتنا نیکی کا کام میں اعلانیہ کرو نا, چھپا کے کیوں کر دے ہو؟ اعلانیہ کرو. نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے, اور رجسٹر بھی نہیں کرائی ہوئی ہوتی دوسری تیسری. کل کو مر جائیں ان کو وراثت میں حصہ بھی نہیں ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے رجسٹر کرائی ہوتی ہیں؟ کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوتی. چھپ چھپا کے ایک مولوی دوسرے کا پڑھاتا ہے, وہ اس کا پڑھا دیتا ہے. میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں. ان سے پوچھیں کہ جب آپ مریں گے آپ کی جو بیوی ہے اس کو وراثت میں حصہ ملنا ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں جا کے کلیم کرے گی بغیر کاغذات کے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ
لوگوں کے سامنے نہیں کرتے لیکن کاغذی کارروائی کرتے ہیں. سرکار آپ مان سکتے ہیں کہ کاغذی کارروائی ہو اور باہر نہ نکلے؟ مثلا میں مثال کے لیے طاہر جمی صاحب کو چھپ کے شادی کریں اور وہ رجسٹر کروائیں, کسی کو بتائیں نہ. سرکار جدوں او کمیٹی کا کاغذ پہنچنا ہے اور لکھا ہے گا طاہر جمیل اینی عمر اے دوسرا ویاہ کنواری یا بیوہ, تو جناب اگلے دن نیٹ تے چڑھے ہونا ہے وہ نکاح نامہ. جتنے بھی بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں یہ کام وہ کریں تو وہ چھپ سکتے ہیں. یہ میں نے مثال دی ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ طاہر جمیل صاحب نے کوئی دوسرا بیاہ کیتے ہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جتنے مشہور لوگ ہیں یہ اس طرح کر نہیں سکتے. اگر کریں گے تو چھپا کے کریں گے, ورنہ اگر وہ کاغذی کارروائی کریں گے تو ماریں گے. کہتے ہیں جی پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے, ہم کہتے ہیں نہیں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں, بتانا ضروری ہے بیاہ لے دہڑے پہنچ جائے ہوتے. اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے, بتانا ضروری ہے. اگر کوئی یا رسول اللہ کہنے والا نبی الاسلام کے وسیلے سے دعا مانگے نے کو جائز سمجھتا اور بزرگوں کے وسیلے سے اور فوت ہو جائے تو ظاہر ہے مسلمان ہی ہے, یہ کوئی شرکی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہمارا اختلاف ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا, اس سے اختلاف ہے. وسیلہ اور توسل یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے میرے بھائی, یہ کوئی شرک کے اندر لائی نہیں کرتا. اس میں سلف میں بھی اختلاف رہا ہے. ٹھیک ہے ہمارا راج عقیدہ وہی ہے جو حضرت عمر نے بیان کیا ہے 1010. وسیلے کے نام پر دھوکہ, میری آپ ویڈیو دیکھیں اس میں نے بتایا یہ وسیلہ اور توسل جس چیز کو کہہ رہے ہیں نا یہ وسیلہ نہیں ہے. یار یا علی مدد وسیلہ کیسے ہو گیا؟ وسیلہ تو ہوگا اے اللہ تجھے علی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے. مطلب اب اردو اور عربی بھی ہم آپ کو سکھائیں گے. جی نعت پڑھ رہے ہیں, نعت کیا جی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, اس میں کون سی نعت ہے؟ یہ تو استغاثہ ہے, استانت ہے. ہم نعت سننی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, یہ نعت ہے. نعت تو وہ ہوگی جس میں نبی الاسلام کی تعریف بیان ہوگی یا آپ پہ ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے حسان ابن ثابت دیتے تھے اور نبی الاسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تھی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور مسلم کے الفاظ ہیں حسان ہمارے تیر اور تلواروں سے ان کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تیرے اشعار سے ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ شعر تو جا کے لگتے ہیں نا, سلوگنز آپ کو پتہ ہے کیسے لگتے ہیں جا کے, ہم کوئی غلام ہیں. ہاں اب اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو گالی دینے میں یا تھپڑ مارنے میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو سلوگنز اور عرب دنیا میں تو یہ چیز بہت تھی, وہ تو فی البدی نبی الاسلام کی مبارک زبان پہ, حالانکہ آپ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له, پھر بھی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. او یار اے سبحان اللہ آستہ ہی رکھو, خدا دا نہ ساڈی مجلس تسی مولوی علی مجلس نہ بناؤ, دل ہی سبحان اللہ کو ہو جائے گا, دل ہی بھی. نبی الاسلام بھی فی البدی اور عرب کے لوگ بھی ان کے ردیف قافیے ایسے ملے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ فی البدی اس طرح گفتگو کر دیتے تھے, اسی لیے تو وہ باقیوں کو گونگا کہتے تھے, اجمی. عربی زبان کے اندر یعنی ایک ایسی چیز ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے جملہ بولا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو کتنی جان ہے اس جملے کے اندر. تو وہ بعض کا سلوگنز جو ہیں وہ کام کر جاتے ہیں کہ جو عام گفتگو نہیں کرتی, اتنے جاندار ہوتے ہیں. اب یہ میں نے جملہ بولا ہے تو پوری دنیا کو سوچنے پہ مجبور کر دیا نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بھائی ہزاروں لوگوں کے گھروں کے چولہے اس شعر کے اوپر چل رہے ہیں جو اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں. دیکھیں نا وہ ہلچل مچ گئی بھی ہے, ٹھیک ہے. 2 بندے کی وجہ نال نا لکھاں لوگ روٹی کھا رہے ہیں, ایک عمران خان صاحب تے ایک انجینئر صاحب, کوئی نہ کوئی بیان دین گے, پوری دنیا یا وہ خلاف ہوئے گی یا آکی چ ہوئے گی اور ویلاگز بننے شروع ہو جان گے. تسی آج ذرا امیجن کرو عمران خان صاحب تہاڈی سیاست تو نکل جان, صحافی تو بھوکے مر جان گے. یہ روزانہ جتنے صحافی بیٹھ کے ٹی وی ٹاک شوز میں باتیں کر رہے ہیں یا ویلاگز بنا رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر ہی بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہر چیز کے پازیٹیو ایفیکٹ بھی ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا وہ بھی ذہن میں رکھا کریں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. کیا نیک لوگ جنات کو بس میں کر سکتے ہیں؟ نہیں, نیک ہونا تو کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ جتنا کو بدکار ہوگا اتنا بڑا جن وہ ہاتھ چڑھے گا. جنہ کو پلید ہوئے گا نا اڈا وڈا پلید جن وہ ٹائے چڑھے گا.
یہ آپ کو کس نے کہہ دیا نیک ہونا اس کے لیے ضروری؟ یہ اللہ سے ایک فن ہے. آپ ڈسکوری چینل کے اوپر ہانٹنگ پروگرام دیکھیں, کرسچنز میں کتنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, وہ جا کے جنات نکالتے ہیں, آسیب کے سائے دور کرتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ فن ہے, ہندوؤں میں بھی ہے اور بدھسٹ میں بھی ہے, کرسچنز میں بھی ہے, یہودیوں میں بھی ہے, مسلمانوں میں بھی ہے. جس طرح مسٹسزم, تصوف تمام ادیان کے اندر موجود ہے. ان کرتبوں کو دین کا نام نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کرتب کرتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندہ عوام میں اڑے نا, اس سے رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم کی ضعیف نہیں ہو جائیں گی. ہاں اسے نہیں رکھو. ایون کوئی شخص چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, اس سے قرآن میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا, اس سے یا علی مدد ثابت نہیں ہوگا. یہ اپنی جگہ رہے گا. ہاں اس ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے مرے ہوئے بزرگ بھی قبروں سے نکل کے کہیں نا کہ دین وہ نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور دین وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھو ہم قبر سے نکل آئے ہیں, تو میں انج غائب کروں گا, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے, دجال کے خلاف جو شخص کھڑا ہوگا نا, وہ وہی ہوگا جو کہ منو حدیث پہنچی ہے. تو جڑے بزرگوں نے مننے لوگ کہیں گے سرکار سلام, تسی مردہ زندہ کرتا ہے, تسی تے عبد القادر جیلانی دی یاد تازہ کرتی ہے سرکار, تسی ساڈے بزرگ ہو, تسی بھی سلسلہ قادریہ تو ہو. اور وہ جو سب سے بہترین مسلمان جس کے بارے میں آیا ہے بخاری مسلم میں, وہ دجال کے خلاف کھڑا ہوگا اور کہے گا تو دجال ہے, میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے زندہ کروں گا. وہ 2 ٹکڑے کرے گا, ان 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر زندہ کرے گا. کہے گا دیکھ میں نے اب تجھے زندہ کر لیا, اب تو مان لے کہ میں خدا ہوں. وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے, تو واقعی دجال ہے. تو وہ تو کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے, وہ کرتب سے متاثر نہیں ہوگا. سرکار اس طرح کے لوگ دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہاں یہ آپ نے ذرا ڈھونڈنا ہے. یہ رائے ونڈ شریف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو مل کے مشورہ دیتے تھے ادھر رائے ونڈ شریف میں. ہاں جی, اور وہ رائے ونڈ اجتماع میں آتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے اجتماع ملتان شریف میں. اسی آپ یقین کرو لوگوں نے دس دے رہے ہیں, نہ آپ دیکھا نہ کسی دیکھے ہوئے دیکھا. ہاں ساڑھے زیادہ کون, یہ سب کہانیاں نہیں چل رہی ہیں نا. ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کے ایک جاننے والوں میں ایک بزرگ ہیں, انہوں نے یہ دیکھا ہے. تسی ڈائریکٹ جس بزرگ کا نام لے رہے ہو اسی تو انہوں نہیں مانتے یار. ہاں وہ جس کا بیان کر رہے ہو تو چھڑ دو, اور ہم نہیں دوسرے بھی نہیں مانیں گے. مثلا طارق جمیل صاحب نے ٹی وی میں آگے کہا تھا کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ انگلینڈ میں ہمارے جاننے والے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام خواب میں فرمایا جنید جمشید ہم تک پہنچ گیا. بریلوی تو کہتے ہیں رام موت مار گیا, منواؤ بریلویاں نو کہ جنید جمشید جڑا نبی علیہ السلام کو پہنچ گیا. وہ کہیں گے نہیں. تو سرکار جدوں آپ دوسروں کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم آپ کا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے اس لیے کہ سرکار آپ دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے, تو ہم آپ کے بابوں کو کیوں مانے؟ 99 قتل تے تسی بھی کیتے نا. ہاں میں ایک ہی فالتو کر کے بدنام ہویا نا. یعنی بریلویوں نے اپنے سوا ساروں کو گمراہ نہیں ڈکلیئر کیا ہوا, کیا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں باقیوں کو؟ تو میں نے کون سی نئی بات کر دی ہے؟ کیا دیوبندی اپنے سوا جتنے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں؟ سر مرحوم کہتے ہیں. مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ, ان کے استاد ہمارے بھی استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے پوری شرح صحیح مسلم میں اتنا ماڈریٹ ہونے کے باوجود جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسی غیر بریلوی عالم کے ساتھ مولانا لکھ دیں. شیخ اشرف علی تھانوی مولانا نہیں لکھا, اور رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لکھا. نہیں, اتنی ٹالرنس ہے ہی نہیں ہے. اب میں نا آپ چھوڑے, ہم تو کسی کو نہیں مانتے نا. ہاں ہم تو کسی کو بھی نہیں کہتے. یہ نہیں کہ میں ان کو لعنت اللہ علیہ کہتا ہوں, نہیں, میں کہتا ہوں اللہ کے سپرد. جو آپ کہتے ہیں نا بزرگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کریں, ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور یہ کہیں آپ کو تھم نیل پہ بھی رے ہے ڈلی ہوئی نظر آئے نا, آپ نے بدگمان نہیں ہونا, وہ رحلت کی ہوتی ہے, رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا ہوتا. ٹھیک ہے جی. اے جنات والا جڑا نا, یہ کیا وہ غیب جان لیتے ہیں؟ غیب نہیں جانتے جی سرکار. غیب تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, سورہ جن کے اندر غیب نہیں جانتے. البتہ جو ماضی میں واقعہ ہوا ہے نا وہ
ہمزاد کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں، آپ کو خبر دے سکتے ہیں جو ماضی میں یا اس وقت ریئل ٹائم دنیا میں کہیں واقعہ کوئی ہو رہا ہے. وہ تو گورا بھی آپ کو بتا دے گا کہ فلاں جگہ اس وقت لائیو میچ ہے، ان نے اسکور بنائے نے. یہ نہیں کوئی بتا سکتا کہ آندہ کیا ہوگا. چاند ایک چیزیں ہو سکتی ہیں جو بخاری مسلم میں کہ بعض اوقات جنات اچک لیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، اور پھر آ کے نجومیوں کے کان میں وہ بتاتے ہیں، وہ پھر اس میں کچھ جھوٹ ملا کے بتاتے ہیں، لیکن وہ پوری سچی خبر نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. غیب کوئی جان نہیں سکتا سوائے پیغمبر کے، اور وہ بھی وحی کے ساتھ. ہاں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے غیب کی خبر دیتا ہے. تمہارا کام صرف اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا ہے. غیب غیر نبی کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں آتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، غیب کی خبریں بتانے والا. بالکل، غیب کی خبریں خود نہیں بتانے والا، اللہ کے بتانے سے بتانے والا. کیا گناہگار اور نیک انسان کی دعا برابر ہے جب تک توبہ نہ کر لے، اپنے آپ سے ڈائریکٹ دعا نہ کرے بلکہ کسی نیک آدمی سے کروائے؟ میں تو یار اس طرح کا کوئی فرق نہیں سمجھتا. اللہ کی مرضی ہے. کسی شخص کی ہو سکتا ہے کسی گناہگار شخص کے اندر تڑپ اور اخلاص ایسا ہو، باوجود اس کے کہ وہ باغی ہو، اس ایک خاص لمحے میں وہ اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہو کہ اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائے. اس لیے ہم اس طرح کی قدغن نہیں لگاتے. لیکن یہ بات درست ہے، یعنی ایک عموماً جو قرآن و سنت کا اسلوب یہ ہے کہ نیک آدمی سے دعا کروانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. یہی وسیلہ شخصی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک جمعے کے خطبے میں بدو صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں بارش کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کڑک دھوپ کے اندر گئے تھے اور واپسی کے اوپر اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ ہوتی رہی، اور اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر جو ہے اب ٹپک رہے ہیں، آپ یہ دعا کریں کہ ہماری صرف زمینیں جو اطراف میں نا ان پہ بارش ہو، ہمارے گھروں پہ نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، بلکہ مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہے آپ نے انگلی سے یوں اشارہ بھی فرمایا بادلوں کو. تو یہ تو وسیلہ شخصی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 1010 نمبر 1010، عباس ابن عبد المطلب کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور دعا کروائی ہے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے تیرے نبی کو لے کے آتے تھے، اب نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں. اور انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ وہ عباس ابن عبد المطلب جب بھی دعا کرواتے تھے بارش ہو جاتی تھی. ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے ذکر کیا ہے. تو یہ ہے وسیلہ شخصی. اسی طریقے سے وہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے مشہور، کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے، جو ایک نابینا صحابی آئے تھے یا رسول اللہ دعا کریں. فرمایا کہ صبر کر لے تو جنت ہے. تو کہتا تو دعا، انہیں کہنے یا رسول اللہ دعا ہی کریں آنکھوں کے لیے. ان کو پتا تھا جنت تو مل جانی. میرا خیال ہے ڈسین انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. تو جنت تو مل ہی جانی تھی انشاءاللہ رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے، آپ کے قرب کی وجہ سے. دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آنکھیں تو بہت بڑی نعمت ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا وضو کرو، اور پھر 2 نفل پڑھوائے، اور پھر کہا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کے حضور، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. یعنی دونوں کیسز میں دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے دعا نہیں مانگی. اور پھر آگے الفاظ ہے اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. اور پھر نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں لوٹ آئیں. تو یہ وسیلہ اور توسل جو سامنے بندہ موجود ہے اس سے جا کے دعا کروانا بالکل درست ہے. اس کی ایک ایکسٹینشن بھی ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے. معلوم چونکہ امام طبرانی اب ایک بڑے اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے اپنی موجم کے اندر اس روایت کا آگے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک شخص کو حضرت عثمان سے کام پڑا تو وہ ان کی طرف التفات نہیں کرتے تھے. تو بدری صحابی عثمان بن حنیف کے پاس وہ آئے، تو انہوں نے کہا چھوڑ تم عثمان کو، میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی. تو وہی والی دعا انہوں نے سکھائی تو ان کی وہ حاجت پوری ہو گئی. اس کی وجہ سے بعض محدثین کا یہ خیال ہے کہ
نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی یہ دعا کرنا درست ہے کہ اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. یہ دعائیہ کلمات کے طور پر درست ہے. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہیں، مانگنا اللہ سے، باقی ساری چیزیں فروئی ہو جائیں گی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے مانگنا اللہ سے، دعا صرف اللہ ہی سے، غیر اللہ سے دعا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. باقی اس پہ تفصیلی ویڈیو اگر آپ نے دیکھنی ہے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، میں نے تب یہ صاف کی ہے ہر حوالے سے. یورپ میں ہونے والی پیپر میرج اور اس کے بعد ہونے والی اولاد. پیپر میرج سے مراد اگر آپ وہ کاغذی کارروائی لے رہے ہیں جو یعنی ایک 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے، نہ شادی کرنے والے کی مرضی نہ گھر بسانے کی مرضی، تو یہ تو شادی اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی. یہ الالہ ہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، زبردستی کا، انفیاں لا. اس کا کہاں سے؟ البتہ بعض لوگوں نے پھر وہ شادیاں نبھائی بھی ہیں. اگر آپ وہ پوچھ رہے ہیں تو اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ جو اللہ کے نام کا ہو اسے بھی حلال قرار دیا ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح حلال قرار دیا ہے. ہاں، مسلمان بچی اہل کتاب مرد سے نہیں بیائی جا سکتی. البتہ مسلمان جو مرد ہے وہ اہل کتاب کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانتی ہو، نہیں مشرک ہی ہو، لیکن وہ اہل کتاب مشرک ہے. اس میں صرف تفرد عبداللہ ابن عمر کا ملتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ کہتے تھے میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا، اور قرآن میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے واضح کہا کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے بڑا کوئی شرک نہیں کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. عبداللہ بن عمر عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کا تفرد ہے. باقی سارے صحابہ، بلکہ صحابہ کا اجماع ابن کثیر نے نقل کیا اور ابن عمر کی اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ یہ ان کا ذاتی خیال تھا. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ شرک کر رہے ہیں، تو اللہ نے تو کوئی فرق نہیں کیا قرآن میں. اللہ کے نے نبی اسلام کے زمانے میں وہی اہل کتاب مشرک ہی تھے. خود اللہ تعالیٰ ان کے شرک کو بیان کر رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ تعالیٰ خود شرک بیان کر کے پھر بھی اجازت دے رہا ہے. تو وہ نکاح ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بعد میں یہ والی چیزیں بھگتنی پڑتی ہیں، اولاد والی، اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے نقصانات تو جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. تو وہ آپ نے اپنے حالات و واقعات بہتر دیکھنے. باقی جو خالی کاغذی کارروائی ہے نا جی، اس سے کوئی نکاح اسٹیبلش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کی تو نکاح کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، نہ آپ اس معاملے کو اس طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو یہ تو مطلب ایک قسم کا دھوکہ اور غرر والا معاملہ ہے، اس لیے اس کو تو اوائڈ کرنا چاہیے. باقی اگر آپ نے کرنا تو یار تھوڑے پاکستانی ہیں ادھر یہاں سے غلام بھرتی کر کے لے کے جا رہے ہیں میرپور سے، یعنی وہ ادھر سے لڑکوں کو بھرتی کر کے لے کے نہیں جاتے، شادیاں نہیں کرواتے، زندگیاں بچیاں ادھر گزارتی ہیں، تو خاوند کے لیے وہ پاکستان آ جاتی ہیں. چلے ان کی بھی روزی روٹی لگ جاتی ہے، یہ بھی خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کو پکے کاغذ مل جاتے ہیں تو یہ بھی پھر باغی ہو جاتے ہیں. اتنا عرصہ یہ غلام بن کے رہتے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں بال کیسے ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں تو میرے بھائی اسٹوڈنٹ لائف میں تو ٹینڈ کروانی چاہیے، بالکل بالوں کے چکروں سے باہر نکلے. مدارس میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال کروا دیتے ہیں، ایون آپ فوج میں چلے جائیں، پولیس میں چلے جائیں، وہ کیونکہ بالوں وہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ بالوں کے ساتھ کھیلتے بہت زیادہ ہیں. میں نے تو ابھی تک چھوٹے چھوٹے بال رکھے ہیں. یہ تو ابھی میں نے مطلب وہ چونکہ دین یہاں سارا گیٹ اپ میں گھسا ہے، تو تب یہ میں نے اس رمضان میں یہ زلفیں رکھ لی ہیں. ہاں، اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے. اس کا ایک پورا ایک ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے اتنا زیادہ بال رکھنا. آپ کیا سمجھتے ہیں آسان کام ہے؟ اس کو ریگولرلی آپ کو دھونا پڑتا ہے اور پھر اس کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہے بال رکھنا. یہ آپ پیرلر میں ایک کام آپ نے وہ ایک سنبھالا ہوا ہے، سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ بال کانوں تک اور اس طریقے سے اتنے لمبے بھی رکھ سکتے ہیں کہ کندھوں تک وہ ٹچ کرے، سنت ہے. اور نبی علیہ السلام نے حج اور عمرے کے موقع پر حلق کروایا ہے. عام حالت میں آپ بال رکھتے تھے. باقی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے سر منڈایا بھی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام تو سر کے بال نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس کا بال
غسل میں خشک رہ جائے تو اسے عذاب دیا جائے گا. تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے. بڑی مہربانی مولا علی نے ایک کام کیا ہے تاکہ یہ جو مولویوں نے یہ جو ان بالوں کے اندر بھی دین گھسایا ہوا تھا وہ نکل گیا. اب یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے نشانی بنی ہوئی ہے, آپ دیکھتے نہیں ہیں کس طرح انہوں نے پگڑی اور داڑھی کو یعنی ایک نشانی بنائی ہوئی. یعنی آپ پگڑی داڑھی پہن لیں, داڑھی بھی پہن لیں, رکھنی نہیں پہن لیں, دباس تسی اولیاء اللہ ہو. ٹھیک ہے. وہ ہمارے فرحان بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے بال بڑے رکھے ہیں تو وہ کہتے ہیں رکشوں والے بھی اسلام کرنا شروع ہو گئے تھے. وہ کہ کوئی شاہ جی آ گئے نظارہ ہے, روب تو پڑتا ہے نا, آپ نے بال لمبے لمبے رکھے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو, لوگ کہتے ہیں کہ پتہ کوئی تارک کو دنیا ہو گیا ہے, مطلب کوئی ولی ہے, کوئی بزرگ ہے. تو ولی بزرگ تو بننے کا یہی طریقہ ہے. آپ وہ سری سری روی شنکر کو دیکھیں کتنا خوبصورت, یہاں جس کا ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ مناظرہ ہوا تھا, کتنا سافٹ وہ بولتا ہے, داڑھی بھی ماشاءاللہ اس کی مٹھی, زلفیں بھی رکھی ہوئی, سب کچھ. تو اگر شکل و صورت میں فیصلے ہونے ہیں تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان اتنے خوبصورت ہیں. اس طریقے سے آپ یہودیوں کو جا کے دیکھ لیں. اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکلوں پہ نہیں فیصلے ہونے. شکل پہ کیوں فیصلہ ہونا ہے؟ شکل تو اس نے بنائی ہوئی ہے آپ کی. کسی کو خوبصورت بنایا, کسی کو بدصورت بنایا, ٹھیک ہے, کسی کو کالی رنگت کا بنا دیا, کسی کو گوری رنگت کا بنا دیا. تو یہ تو اس کے فیصلے ہیں میرے بھائی. بہرحال آپ گیٹ اپ کی بجائے جو ہے نا, وہ میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا تو اپنی نہیں سنوار سکتے, کوشش کریں تو سنور بھی جائے گی, این ممکن ہے نہ سنورے, لیکن آخرت جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ نے آخرت کا جب بھی ذکر قرآن میں کیا نا تو بار بار کہا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. دنیا میں کہیں یہ بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی بھی کرتا ہے آزمائش میں ڈالنے کے لیے. آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہ نہیں میں تو آزمائش ہی پاؤں گا, تھوڑا ایک پھیرا تو لانا پڑے گا میرے کہنے سے. نہیں, دنیا میں ایسے ہوگا کہ آپ سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہے, اچانک آپ کے اوپر مصیبت آ جائے گی کیونکہ اللہ نے آزمانا ہے. تو پھر بندہ بعض اوقات بندے کو خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں بھی اتنی محنت کی, اینڈ پہ تو یہ ہو گیا میرے ساتھ, تو آخرت میں بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے. نہیں, آخرت میں اللہ نے کہا ہے وعدہ خلافی نہیں ہوگی. یہاں پہ بھی کوئی وعدہ خلافی نہیں ہو رہی, یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہاں, صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے, بیماری میں ڈال دیتا ہے. بخاری میں حدیث ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری میں کہ میں اپنے بندے سے اگر اس کی کوئی قیمتی چیز لے لوں, اولاد بھی ہو سکتی ہے, آنکھیں بھی, ٹانگ بھی, بازو بھی, کوئی بھی چیز, تو اس کی جزا پھر میں جنت دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے, ذہن میں رکھیے, وہ کمپنسیشن ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ, درد, اندیشہ, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کانٹے کے عوض بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دکھ, درد, اندیشہ بھی, یعنی ایک ذہنی کوفت, ٹینشن, اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. نیک کام میں دکھاوے اور شرک کس حد تک آتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو کوئی اس میں دکھلاوا اور شرک نہیں ہے. وہ تو حدیث ٹھیک ہے مسند احمد میں, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. لیکن یہ کسی کے بارے میں ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے, اپنے بارے میں ضرور بندہ غور کرتا رہے. لیکن اگر کوئی اعلانیہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہے, آپ نہیں اسے کہہ سکتے کہ تو یہ دکھلاوا کر رہا ہے. یہ اس کے دل کی کیفیت ہے. قرآن میں تو آیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اعلانیہ بھی اور چھپا کے بھی. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, آپ کوئی نہیں ہوتے. بلکہ اس میں آپ کی تسلی کے لیے ایک حدیث صحیح مسلم میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, بعض اوقات ہمارے نیک اعمال کے اوپر کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے, حالانکہ ہماری نیت نہیں ہوتی کہ ہم اس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن جب وہ تعریف کرتا ہے نا تو وہ اچھی بھی لگتی ہے. تو سرکار تعریف کس کو بری لگے گی؟ تو کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے, بلکہ دنیا میں اللہ کا انعام ہے اپنے نیک بندے کے لیے. تو اگر کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہے اور اس کی دنیا میں کوئی تعریف کر دیتا ہے
تو وہ خود تعریف کی نیت سے نہ ہو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے دنیا میں انعام ہے. کسی پہ فتوی نہ لگائیں. اپنے لیے تو آپ بات کر سکتے ہیں نا. مثلا میں اپنے لیے بات کرتا ہوں، یہ جس طرح یہ یعنی بھرے مجموعوں میں عجیب و غریب زرق برق لباس پہن کے پبلکلی، اور نعت خانوں نے جس 8-8 10-10 رنگ کی پگڑیاں اور کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک نو بیاتا دلہن بھی نہیں پہنتی، اور وہ ایک پبلکلی اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے میں کچھ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ میں یہ کچھ کروں نا تو میں تو اس کو دکھلاوا ہی اپنے حق میں سمجھ رہا ہوں گا. سیدھی سی بات ہے. اور ابو داؤد کی حدیث کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. آپ دیکھیں کتنا ڈومینیٹ ہونے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے. اب اس چیز سے بھی تو بچنا چاہیے. یقین کریں یہ تو میں نے دعوت کی مجبوری کی وجہ سے پگڑی اور یہ سارا گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. مجھے تو اللہ کی طرف سے آج اجازت ملے تو میں اللہ کے بندوں گوشن جینی تھی زندگی گزارا. حقیقت بات ہے، کیونکہ بڑی خود غرضی کی زندگی دنیا میں گزارنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو جنت ملنی ہے. ہاں میری طرف سے دنیا پوری جہنم میں چلی جائے سمیت میرے اہل و عیال ماں باپ کے بھی، پہلی فکر مجھے اپنی ہے. سیدھی سی بات ہے. باقی تو بعد میں نا. اور یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے نا، آخرت میں لوگ کہیں گے بیوی بچے ماں باپ لے لیں مجھے چھوڑ دیں. آپ کو یہ بات آکورڈ لگ رہی ہے لیکن آخرت میں یہی کچھ ہی ہونا ہے. اور دنیا میں جس نے اس طرح کی خود غرضی کی زندگی گزاری نا، باقی حقوقی بات تو پورے کرنے ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. لیکن دنیا میں بالکل اکیلے اس حوالے سے رہنا ہے کہ اللہ کے معاملات میں زیرو ٹالرنس، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ نہیں کہ بیوی بچوں کی خاطر حلال اور حرام کی آپ تمیز گنوا دیں. بالکل یہ کام نہیں کرنا. بالکل خود غرضی کی زندگی گزارے. بالکل آپ یہ دیکھیں جس طرح آپ موٹر بائک پہ بیٹھے ہوئے 100 کی سپیڈ پہ ایک ایسی سڑک سے گزر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ رش ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ ادھر ادھر ہوئے تو جا کے ٹھوکیں گے. اس لیے پورے اٹینٹو ہو کے چلنا ہے. وہی قرآن میں ہے کہ تمہاری بیوی اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، تمہاری اولاد میں اور مال میں فتنہ ہے تمہارے لیے آزمائشی. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. تو یہ میں یقین کریں میں تو بچتا ہوں. میں تو اس حدیث کو یاد کرتا ہوں جامع ترمذی کی کہ جس نے دنیا میں مہنگا لباس چھوڑ دیا اور سادہ لباس اختیار کیا، پھٹا پرانا ہے، میلا نہیں، مجذوبہ صوفیاں لا یہ نہیں، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے جنتی حلہ پہنائے گا کہ اس نے دنیا میں میری وجہ سے سادگی اختیار کی تھی. یہ تو حدیثیں ہیں نا، ان پہ بھی تو عمل کرنا ہے نا. سادگی کی زندگی گزاریں، اس میں آپ کمفرٹیبل بھی ہیں. زیادہ ڈومیننٹ ہونا اپنے آپ کو، میں تو کہتا ہوں یار وہ تارج میر صاحب نے ایک لیکچر میں بڑی، بلکہ 12 انہوں نے ایک لیکچر میں مختلف لیکچرز میں یہ بات کی ہے. ان کا کہ مصیبت میں تو وہ شخص پڑا ہوا ہے جو اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اخلاص تو اس کا اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. آپ تو سارے پورے اخلاص کے ساتھ مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے ہو. مصیبت تو میرے لیے ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اتنا بڑا مجمع جو مجھے سننے کے لیے آیا ہوا ہے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، کہ میں اللہ کے لیے بیٹھا ہوں یا اپنی دھاگ بٹانے کے لیے. صحیح بات ہے، حقیقت بات ہے. اس لیے بھائی 3 چیزوں کو ہم نے اپنی دعوت سے آؤٹ کیا ہوا ہے. مجھے ایک دن تارج میر صاحب نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں بیٹا ایک ہی نصیحت کروں گا کہ عجب سے بچنا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں ماننا. اور بعض اوقات انسان ریاکاری تو نہیں کر رہا ہوتا، تکبر بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اپنے اندر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب اس امتحان سے اللہ کے فضل سے میں نہیں گزرتا، آپ ہی گزرتے ہیں. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وجہ ہے کہ نہ میں نے دنیا کسی ملک کا دورہ کرنا ہے، نہ میں نے ہزاروں کے مجمع میں ممبر پہ بیٹھ کے تو وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے خطاب کرنا ہے کہ لوگ دیکھیں گے جناب سفید کپڑے، سفید پگڑی، نورانی چہرہ. نہیں، میں نے کہا میں تو مسکینوں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہاں بھی آ کے اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد تو آپ میرے گھر بھی آ جائے تو میں آپ کو نہیں ملتا، گھر والوں کو نہیں پتا میں گھر ہے ہوں یا نہیں ہوں. بالکل کسپرسی کی زندگی ہے. ہاں، یا وہ مولا علی والا صاحب ہے کہ یا عدل ہوگا اور یا گوشہ نشینی ہوگی. تو یہ جو ہم عدل کرنے کے لیے ہفتے بعد نکلتے ہیں نا، یہ اس لیے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہو جائے. باقی ہمارا جو 6 دن ہے نا وہ گوشہ نشینی والے ہیں. تو اس میں عافیت ہے، انسان بچ جاتا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب میں نے نہ کہیں جانا ہے، دوسرا نہ میرا عورتوں سے کوئی انٹریکشن ہے، تیسرا چندہ نہیں لینا. تو یہ 3 چیزیں جس کی زندگی سے نکل جائے، عورت، شہرت، دولت، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات
شیاطین من الجن والانس مل کے اس شخص کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے، کیونکہ ادھر سے ہی چیزیں داخل ہوتی ہیں، عورت، شہرت، دولت. آپ کوئی چوتھی چیز لائیں وہ اسی کی کرولری ہوگی. ان تین چیزوں سے آپ بچ جائیں تو کوئی آپ کو ڈرل نہیں کر سکتا. بڑے بڑے مولوی عورتوں کی وجہ سے مارے گئے، میں نام لیے بغیر پھر ایک بالکل پرسنل معاملہ ہو جائے گا. بڑی اچھی گڈی چڑی ہوتی ہے، اچانک ایک خبر نکلتی ہے، کدھر سے کدھر گراف آ جاتا ہے. چندے کی تو خرد برد کی کہانیاں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. دولت اور شہرت والا معاملہ بھی آپ دیکھیں، ایک اشتہار کے اوپر مولوی کا نام چھوٹا لکھا ہو نا، یا کونے میں لکھا ہو، وہ کہتے میں نہیں آنا. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کسی کو اشتہار بھیجیں اور پھر فزیکلی وہاں دعوت نامہ لے کے جائیں نا، اتنی اکڑ ہوتی ہے کہ وہ اس غلطی کا زبان سے اظہار بھی نہیں کرتے. چھوڑ دو جی، گالی نہیں کرنی، تسی منتا مارو گے حضرت ہویا کہ ہے وہ یہ چڑھ دو. تو یعنی جو اتنے گئے گزرے انہیں پتہ ہی نہیں کہ علماء کا بھی احترام ہے، ان سے بات بھی نہیں کرنی. کتنی دیر تو وہ اتنے پارے باندھے کہ گالی نہیں کرتے، پھر تسی منتا مارو گے، گوڈے پکڑو گے، حضرت کی گستاخی ہوگی. تو کہنے کہ یار کس بیوقوف نے اشتہار لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، میرا نام ایسے کونے سے لکھتا ہے ڈومیننٹ جگہ پہ. یہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں. یا ان کے جو پیرلل میں مولوی ہے اس کے ساتھ 3 لقب ملے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ 2 لکھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے یار یہ کیا ہے؟ ادھر تو لکھا ہے استاذ العلماء تھے، اسی چاکم اتنے مار دے رہے ہیں اتنا عرصہ. جنہوں تو استاذ العلماء لکھا ہے تو میرے کو پڑھ کے گیا ہوا ہے، نہ پڑھ کے گیا ہوئے. وہ یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز اس وجہ سے آتی ہے. نہیں آتے جلسوں میں، وہ غصہ کھا جاتے ہیں. ایون سٹیج کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک بندے کو ڈومیننٹ جگہ پہ بٹھائے، دوسرا اس کے فرقے کا بندہ ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چھڑ دو، یہ گالی کیا ہے؟ دوسرے فرقے کو چھوڑ دے، اپنے فرقے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. بڑا مشکل معاملہ ہے. اور پھر جو لوگ پوری استقامت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتے ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ان کی زندگی میں بھی پھل دکھاتا ہے. مجھے یاد آ گیا، مفتی صاحب چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی غلام سو سیدی صاحب کے شاگرد ہیں. 22 مارچ 2007 کو میری ملاقات ہوئی جب غلام سو سیدی صاحب سے. کئی گھنٹے میں نے ان کے ساتھ گزارے، کیونکہ میں نے شرح صحیح مسلم پڑھی تھی تو میں بڑا فین تھا. جب ان کو پتہ چلا تو بلا لیا انہوں نے کمرے میں. مفتی منیب صاحب بھی ان دنوں جیو پہ پروگرام وہ کر رہے تھے، عالم آن لائن. مجھے یاد ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا وہاں فون آیا، اس وقت رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی. تو پہلے 40 منٹ مفتی منیب صاحب کے ساتھ ہوئی گپ شپ. انہیں پتہ چلا یہ اٹامک انرجی میں جاب کرتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. کافی گپ شپ ہوئی توحید کے حوالے سے. مفتی صاحب کے الفاظ تھے، کہتے ہیں یار میں تو اب محفل نعت میں جانا بھی چھوڑ گیا ہوں. مفتی منیب صاحب کے الفاظ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو شرکیہ الفاظ میں یہ نعتیں پڑھتے ہیں، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ مفتی منیب صاحب کے الفاظ ہیں. میں اتنا خوش ہوا کہ یار اتنا بڑا بندہ توحید کے بارے میں سینسٹیو ہے، اس فرقے کا جو کہتا ہے کہ شرک ختم ہی ہو گیا ہے. کہتے ہیں اب یہ دیکھو، مطلب یہ اللہ اور رسول کا، بلکہ انہوں نے جملہ بولا یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل کروا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں شعر پڑھتے ہیں جی ہمیں قبر کے عذاب سے نہ ڈراؤ، قبر میں مصطفیٰ آئیں گے. کہتے ہیں کتنی گستاخی ہے بھی، قبر کے عذاب سے مصطفیٰ نہیں تو ڈرایا ہوا ہے. تو یہ آپ نبی الاسلام کو کہہ رہے ہو کہ ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ کہ نبی آئیں گے قبر میں. تو پھر اس کے بعد غلام سو سیدی صاحب سے ملاقات ہوئی، رات بھی ادھر ہم نے گزاری، صبح ہماری فلائٹ تھی. تو کافی ڈسکشن ہوئی، اس میں میں نے چند ایک باتیں ان سے ڈسکس کی. اس وقت ایک بات ان سے بڑی حیران کن ڈسکشن ہوئی جب باپا جانی کے حوالے سے، تو انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیے ان کے بارے میں. خیر وہ شرح صحیح مسلم میں بھی لکھے ہوئے انہوں نے دعوت اسلامی کے بارے میں. میں نے کہا آپ کی آواز کون سنے گا؟ ان کے تو لاکھوں مرید ہیں اور آپ ان کے بارے میں یہ جملے بول رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر مسئلے ہیں. اور تو کہتے ہیں یار ہم تو بس بتا ہی سکتے ہیں نا لوگوں کو،
باقی تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم پبلکلی تو یہ بات نہیں کر سکتے، پر میں نے تو شرح مسلم میں لکھ دیا. تو میں نے کہا معذرت کے ساتھ میں اگر ایک بات کروں، آج آپ کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن ان کے ماننے والے تو ملینز میں ہیں، تو عین ممکن ہے کہ جن بزرگوں کو آپ بہت بڑا بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے زمانے کے باپا جانی ہوں، اور اس زمانے کے غلام سعود سعیدی جو ہے وہ بیچارے کونے کھدروں میں ابن تیمیہ کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس ڈر سے کہ گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر میں پھرایا جائے گا، اور ہم انہیں بزرگ مانتے ہو. تو کبھی آپ کو وسوسہ آیا ہے؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب کبھی کبھار مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو. تو دوسری بات میں نے ان سے ڈسکس کی، میں نے کہا یہ آپ نے اتنا پیارا لکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اینڈ پہ آپ نے لکھا کہ نہیں مانگنا تو اللہ سے چاہیے لیکن اگر کوئی غیر اللہ سے بھی مانگ لے، اور وہ ساری وہ جو غیر مستقل بذات اور وہ عطائی ذاتی کے فرق تو جائز ہے. میں نے کہا یہ کیا ضرورت تھی؟ حدیث آپ ترمذی کی لکھ رہے ہیں کہ ابن عباس جب بھی مصیبت پریشانی ہو صرف اللہ ہی کو پکارنا، یہ آپ اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں. تو سیدی صاحب کہنے لگے کہ انجینئر صاحب میں نے پہلے یہ لکھا تھا کہ غیر اللہ سے استعانت کرنا ناجائز ہے، لیکن بریلوی علماء وفد بنا کے میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، یہ تمہارے فرقے کا نقصان ہو جائے گا، تو پھر انہوں نے مجھ سے چینج کروایا. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو کہتے ہیں میں نے بس کسی درجے تک تو کیا ہے نا کہ میں لکھ دیے جائز ہے لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے. اتنا پریشرائز بعض اوقات بندہ ہو جاتا ہے مسلکی پریشر اور باقی چیزوں کی وجہ سے. خیر اس وقت تو لوگ ان کو کہتے تھے یہ بڑا لبرل قسم کا مولوی ہے اور یہ ہے وہ ہے. آج لوگ جناب کہتے ہیں جی بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے جی، تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے جدید مسائل کے اوپر قلم اٹھایا ہے. اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کیا ہے معاملات کے اندر، داڑھی کے مسئلے میں، اور اسی طریقے سے عبداللہ محمد جیسے دہلوی سے اختلاف کیا ہے داڑھی کے مسئلے میں کہ مٹھی واجب نہیں ہے، مٹھی سنت ہے، مٹھی سے کم بھی ہو تو داڑھی درست ہے، لیکن سنت یہی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کے ترجمے میں انہوں نے اختلاف کیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تھا تیرے صدقے سے تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کے گناہ. ٹھیک ہے، اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. بہرحال آپ آواز جب بلند کرتے ہیں تو اس کے اثرات اس وقت نہ نکلیں، بعد میں ضرور نکلتے ہیں. مودودی صاحب کو ان کی زندگی میں اتنی دنیا نہیں جانتی تھی، آج کتنی دنیا جانتی ہے. ان کی ایفرٹ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کو بھی نہیں پتا. یہ ابو امینہ بلال فلپس جو امریکن نیشنل ہیں، کیتھولک کرسچن تھے، ایتھیسٹ ہوئے، بعد میں مولانا مودودی کی ایک چھوٹی سی کتابچی پڑھی انہوں نے فائنینشل سسٹم آف اسلام کے اوپر، مسلمان ہو گئے، سعودیہ آئے، عربی میں ڈپلوما کیا، حدیث میں پی ایچ ڈی کی. ٹھیک ہے، اور پھر جب امریکن فوج آ کے بیٹھی سعودیہ میں، بیٹھی کیا بلائی تھی انہوں نے، تو میں ان کو کہتا ہوں تمہارا تو ایمان یار عبد المطلب والا بھی نہیں ہوا ہے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا. تو بہرحال اس میں ظاہر فوجیوں کے لیے کرنے کا کام نہیں، نہ اس زمانے میں کوئی سینما، نہ کوئی ایسی فیسلٹیز. پھر انہوں نے وہاں کلچرل میلے کیے کچھ، اس میں انہوں نے اسلام کو ایز اے کلچر وہاں دکھایا. اور پھر ابو امینہ بلال فلپس کو کہا کہ آپ بھی امریکن ہیں تو آپ یہاں نا ان کو تھوڑا سا اسلام کے بارے میں بھی بتا دیں، ایز اے کلچر، ریلیجن نہیں. سعودیہ کا تو کلچر ہی اسلام ہے نا، دین سے ہٹ کے بھی کلچرل تو ادھر کا دین اسلامی. تو اس میں کئی امریکن فوجی مسلمان ہوئے، وہ واپس گئے، انہوں نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا. 10,000 تو وہ فگر خود بتاتے ہیں، امریکن فوج میں 10,000 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ایک چین چلنے سے جو ابو امینہ بلال فلپس نے شروع کی. اور وہ خود مسلمان ہوئے تھے مودودی صاحب کی کتاب پڑھ کے، اور مودودی صاحب کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے، میں تو بڑی خواہش کرتا ہوں کہ کاش اتنے قیمتی لوگ اس زمانے میں ہوتے، تو ہم تو ان کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے. حقیقت بات ہے، اتنی قیمتی شخصیات کوئی زیادہ دور نہیں گزری، لیکن اس زمانے میں ظاہر اتنے ریسورسز نہیں تھے. اب ریسورسز اویلیبل ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو یہ میں نے وہ اس سے پائریٹڈ سافٹ ویئر کو استعمال کرنا، اس پہ میری ویڈیو ہے، میرے بھائی خرید لیں،
کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا. علی بھائی اسلام کے معاشی نظام کے والے سے رہنمائی کر دیں. رہنمائی یہی ہے میرے بھائی کے تقی عثمانی صاحب نے بڑا اس پہ اچھا کام کیا. میں تو پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ ہے اسے سپورٹ کرتا ہوں. یہ آلموسٹ 90% تو اس سسٹم کے قریب ہے. بہت بڑی ایک دیکھیں سب سے بڑا فرق تو انہوں نے ڈال دیا ہے. جتنا فرق زنا اور نکاح میں نا اتنا بڑا فرق تو ڈال دیا ہے کہ اسلامک بینکنگ منی اگینسٹ گڈز ہو رہی ہے. دوسری تو منی اگینسٹ منی ہے. آپ کو کوئی اسلامک بینک پرسنل لون نہیں دیتے. وہ مکان بنانا ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے, زمین آپ کی, خرچہ ہم کریں گے, اور جو مکان بنے گا اسی ریشو پروپورشن سے کچھ مالک ہم کچھ آپ, اور جتنے کے مالک ہم اتنے کا کرایہ آپ ہمیں دیں گے, اور وہ کرائے کی مد میں ان کا قرضہ واپس ہوگا. خالی آپ انہیں کہنا کہ میں نے مکان بنانا ہے مجھے 50 لاکھ دو, وہ کہیں گے نہیں. ہاں اگر آپ کے میرے پاس پلاٹ ہے اس پہ آپ 50 لاکھ لگائیں, وہ کہیں گے ہم 50 لاکھ آپ کو نہیں دیں گے, ہم سے آپ جو ہے وہ معاہدہ کریں مداربہ کی شکل میں یا مشارکہ یا جس بھی طریقے سے, اور پھر اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو سسٹم تو اویلیبل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نہیں کائبر ریٹ کے اوپر اسلامک بینک والے بھی ریٹ نکالتے ہیں, تو کیسے نہ نکالیں میرے بھائی. جو کراچی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے, سودی بینکوں کا بھی ریٹ سود کا وہاں سے نکل رہا ہے, ان کا بھی وہ اس کے مطابق اس لیے ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, ورنہ تو سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن وہ سود میں نہیں کر رہے ہوتے, وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلامک بینک والے اگر 1000 روپے سے وہ 2 روپے کما رہے ہیں نا, اور پہلے آپ کو 8 آنے دیتے تھے, اور اب اگر انہوں نے ریٹ بڑھا دیا تو وہ اپنے 2 میں سے آپ کا 1 کر دیں گے, 1 اپنا رکھ لیں گے. یہ نہیں وہ کرتے کہ وہ کوئی سودی معاملات کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. کیا اسلامی سلطنت میں حکومت غیر مسلم کی عبادت گاہ تعمیر کر سکتی ہے؟ یار یہ عرب کی سرزمین کا جو آپ نے حوالہ دیا وہاں تو نہیں ہونی چاہیے, باقی تو کہیں پہ کر سکتے. ظاہر ہے جب شہری ہیں تو وہ ٹیکسز تو وہ بھی دے رہے ہیں نا, جزیہ کی شکل میں آپ کہہ لیں یا ٹیکس کی شکل میں, تو وہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں تو بالکل خلاف ہوں یہ جو کچھ افغانستان میں انہوں نے کیا, اور ان کی وہ جو بدھسٹ کی مذہبی جگہیں تھیں ان کو توڑا, اور وہ بدھا کے مجسمے کو توڑا, یہ تو کہیں اسلام میں حکم نہیں ہے. عرب کی مثال آپ کیوں دیتے ہیں؟ عرب کی مثال تو وہ تو مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے, وہاں تو کوئی بت نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے اس گیون سرکمسٹانسز میں اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے, کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یروشلم فتح ہونے کے بعد وہاں کے کلیسا ختم کر دیے تھے؟ نہیں, ان کو بھی جب, بلکہ وہ تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی کہ کئی مسلمان جو ہے یہاں پہ انہوں نے الگ سے نماز پڑھی, پھر مسجد اقصیٰ بعد میں اس کی توسیع اور وہ سارا معاملہ ہوا. اس طرح تو نہیں ہوگا. اجازت آپ دیں گے, سب کو رائٹ ہے دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے کو کہ اپنے مطابق. ہاں مسلمانوں کا ایک کنٹونمنٹ ایریا ہے وہ مکہ مدینہ اور حرم کی سرزمین, عرب کی سرزمین وہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی, باقی جگہ کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, معاملات چلیں گے, ان کو بھی اجازت ہے وہ کرے. ایون آپ دیکھیں یہ آیا صوفیہ انہوں نے کھولا ہے, نبی الاسلام کی پیدائش سے 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے یہ, جو استنبول میں ہے. تو ابھی بھی جیزس کرائسٹ کے مجسمے لگے ہوئے ہیں, نماز ہو رہی ہے لیکن نماز کے وقت وہ پردے سامنے لگا لیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد وہ کھول دیتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں مسجد بنا لو. یار یہ کس آیت اور حدیث میں آیا کہ آپ نے عیسائیوں کے گرجے گرا کے تو وہاں مسجدیں بنانی ہے؟ اوتھے ہی بنانی ہے مسجد, اور جگہ تھوڑی ہے. ہاں اگر وہ خود بیچ دیں, جس طرح یورپ امریکہ میں کرسچنز نے گرجوں میں جانا چھوڑ دیا اور انہوں نے پادریوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں وہ گرجے بیچے ہیں کہ یہاں تو کوئی نہیں آتا تو آپ خرید لیں اور اسے مسجد بنا لیں, وہ الگ بات ہے. یار چھوڑ دیں, گورے کا تو حوصلہ آپ دیکھیں. کورونا کے دنوں میں آپ کو پتہ مسجدیں چھوٹی چھوٹی ہیں, اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ایشو میں گرجے نہیں کھولے انہوں نے. کتنے ملینز آف ڈالرز لگا کے امریکہ کے اندر, جرمنی کے اندر انہوں نے گرجوں کو وضو خانے اور وہاں پہ ٹوائلٹس بنائے ہیں مسلمانوں کے لیے, اور ٹیلر میڈ کیا ہے کہ چلو یارا ہماری ایکٹیویٹی تو اتوار کے دن ہوتی ہے, جمعہ کے دن انہوں نے آنا ہے تو وہ مسجد بنا دی اس کو. کیا ہمارے اندر حوصلہ ہے کہ ہم کسی کو اجازت دیں؟ اور سرکار ہم تو ایک فرقے والے کو دوسرے فرقے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہاں کوئی اہل حدیث جا کے رفع الیدین یا اونچی آمین کہہ لینا جو بند بریلی کی مسجد میں, تو اسے ایسے دیکھتا ہے جیسے کافر آ گیا ہے.
ہاں، اور سخت مزاج ہو تو نکال بھی دیں گے. ہاں، اور کوئی اہل حدیث کی مسجد میں نماز کے بعد لا الہ الا اللہ اونچا پڑھنا شروع کر دو، دیکھو تو کر دے کہ نے اتنا کیڑی جتنا دل ہے چھڑ دو، گلاں کر دو، جنت ہی پھر بھی تسی جانا ہے. آن لائن کام کی وجہ سے رات لیٹ سونا پڑتا ہے، تو کیا فجر کی نماز آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے پڑھ لیں. آدھا گھنٹہ کو پہلے پڑھیں میرے بھائی، جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی مجبوری ہے تو مسجد میں جماعت کا اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، زیادہ نیند کا غلبہ ہے، تو جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو تو آپ پڑھ لیں. فجر کا وقت داخل ہوئے بغیر تو نہیں آپ نماز پڑھ سکتے. میرا خیال اس سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مسجد میں تو نماز ہونی ہے سپوز 5 بجے، تو میں ٹائم داخل ہو رہا ہے 4:30 بجے، تو 4:30 ہی پڑھ لوں، ٹھیک ہے اگر کوئی اتنا غلبہ ہوا ہے، ورنہ آدھے گھنٹے سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑ جانا. اور یہ جو آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں نا حدیثیں کہ جی وہ رات کو نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد یعنی جاگنے سے منع فرمایا، یہ اس کیس میں جو عام نارمل روٹین ہے. لیکن جب روٹین نارمل نہیں ہے، جن بندوں کی رات کی جابز ہیں، جس طرح آن لائن کام کرنے والے، ان کا تو رات کو دن چڑھتا ہے نا، ان کے اوپر یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. اگرچہ صحت کے اعتبار سے رات کی نیند ہی بہتر ہے، لیکن ظاہر اب ایک مجبوری ہے ان کے لیے. پھر وہ دن والا جس طرح اب چوکیداری لوگ کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تو رات کو پہرا دیتے تھے نا، تو دن کو سوتے ہی ہوں گے نا. انہیں نہ پوچھ لیو کتنے لکھے ہے، یہ دسنے ضرورت ہی نہیں ہاں کتنے لکھے ہے. یہ انجی ہے کہ میں آپ کو کوئی حدیث دکھاؤں کہ صحابہ کرام نے کھانا کھایا تو اس کے بعد ٹائلٹ بھی گئے، اور آپ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے ٹائلٹ میں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں، نیند کی کمزوری، ٹوائلٹ کی کمزوری، کھانے پینے کی کمزوری، سانس لینے کی کمزوری. اس سے تو کوئی پیغمبر بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. کون آزاد کر سکتا؟ لو جی تھوڑا سارا تھدا میں مکا چھڑیا جی. ایک بندہ بھی ایسا نہیں جی پرچی اگے آئی ہوئے اور میں نے وہ پڑھی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ضرور ہو سکتا ہے میں نے مختصر جواب دیا ہو لیکن کور ساری کی ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، یمن میں، فلسطین میں، عراق میں، افغانستان میں، اب تو پاکستان میں بھی سیلاب زدگان، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خصوصاً ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے دعا کے لیے کہا، مدرسہ بنا رہے ہیں، اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ جتنے مسلمان جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں تمام کی مصیبتیں اور پریشانیاں دنیا اور آخرت کی دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین.